الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو شافی محشر، ساقی کوثر، مکی و مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، میں نے قرآن کریم کی جس سورت کی تلاوت کی ہے، اس سورت کے اندر اللہ نے ہمیں زندگی کا سلیقہ سکھا دیا. اس سورت کے اندر اللہ نے ہمیں یہ بتلایا کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے. یاد رکھیے کہ جب کسی چیز، جب کوئی بات کو یقینی بنانا ہو، جب کسی بات کو مضبوط بنانا ہو، اگر قسم کھا لی جائے تو وہ بات مضبوط ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ میں نے فلانے کام نہیں کیا، اور وہ قسم بھی کھا لے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے فلانے کام نہیں کیا، تو اس بات کے اندر مضبوطی آ جاتی ہے. تو اللہ نے بیان کیا والعصر، قسم ہے زمانے کی. یاد رکھیے زمانہ وقت کو کہتے ہیں. اللہ نے کہا کہ قسم ہے وقت کی، والعصر. اب یاد رکھیے کہ زمانہ بھی تین طرح کا ہوتا ہے. ایک زمانہ وہ ہے جو چلا گیا، اور ایک زمانہ وہ ہے جو ابھی چل رہا ہے، اور ایک زمانہ وہ ہے جو آوے گا. تو اس کے اندر تینوں شامل ہے. اللہ نے کہا کہ جو وقت گزر گیا ہے وہ بھی، اور جو چل رہا ہے وہ بھی، اور جو آئے گا وہ بھی. ان تینوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان الانسان لفی خسر، کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں. دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں تمام کے تمام انسان نقصان میں ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی آدمی ہیں ہر ایک آدمی برباد ہونے والا ہے. لیکن آگے اللہ نے الا لا دیا. الا عربی گرامر کے اعتبار سے اس چیز سے پہلے آتا ہے جب کچھ بیان کرنا ہو. مثال کے طور پہ ہم نے کسی کو دعوت دیے، ہم مہمان کو دعوت دیے، سارے مہمان اگر آ گئے تو ہم کہتے کیا سارے مہمان آ گئے؟ تو جواب آتا سارے لوگ آ گئے، کچھ لوگ بچ گئے. کچھ، اسی کو عربی میں بولتے الا.
اللہ نے کہا کہ دنیا کے اندر ہر ایک انسان خسارے میں ہے، ہر ایک انسان گھاٹے میں ہے، ہر ایک انسان نقصان میں ہے، الا کچھ کو چھوڑ کر۔ اللہ نے کہا کون؟ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ یاد رکھیے گا، ایک چیز ہے ایمان اور ایک چیز ہے اسلام، دونوں الگ الگ ہیں، دونوں ایک نہیں ہے۔ ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے۔ تو اللہ نے کہا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے، یعنی وہ برباد ہونے سے بچ سکتا ہے، جہنم کے عذاب سے وہ بچ سکتا ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو دل سے مان لینے کا نام ہی ایمان ہے۔ اللہ کو مان لیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم نے اللہ کو مان لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کیا جائے گا، ہم نے اللہ کو مان لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعائیں نہیں مانگی جائے گی، ہم نے یہ مان لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے اولاد نہیں مانگی جائے گی، اسی کا نام ایمان ہے۔ ہم نے یہ مان لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، ہم نے یہ مان لیا کہ ان کی ہر ایک بات سچی ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ اسی کا نام یعنی دل سے مان لینا اور زبان سے کہہ دینا، اسی کا نام ایمان ہے۔ تو اللہ نے کہا سب سے پہلے آمنو، ایمان لانا ہوگا۔ اور دوسری چیز اللہ نے بیان کیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک کام کرنا۔ یاد رکھیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اسی کا نام اسلام ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک کام کرنا، یعنی اللہ نے اگر زندگی دے رکھی ہے تو نماز پڑھنا یہی نیک کام ہے، اللہ نے اگر صحت دے رکھی ہے تو روزہ رکھنا، اسی کا نام وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ہے۔ اللہ نے اگر مال و دولت دے رکھی ہے تو زکوٰۃ اور حج ادا کرنا، اسی کا نام وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ہے۔ اللہ نے اگر وقت دے رکھا ہے نماز جنازہ پڑھ لینا، یہی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ہے۔ اللہ نے اگر ہمت دے رکھا ہے کسی مردے کو نہلا دینا، اسی کا نام وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ہے۔ اللہ نے اگر وقت دے رکھا ہے نماز جنازے کے پیچھے چل لینا، اسی کا نام وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ہے۔ یعنی جتنے نیک کام ہیں وہ کرنا پڑے گا۔ تو اللہ نے کہا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پہلے نمبر پہ ایمان لانا ہوگا، اور دوسرے نمبر پہ نیک کام کرنا ہوگا، اور تیسری چیز اللہ نے بیان کیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کہنا بھی اور حق بات سننا بھی ہوگا۔ یاد رکھیے اگر کوئی حق بات کہتا ہے حق بات سنتا نہیں ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دونوں چیز ہے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے وَتَوَا ایک ایسا صیغہ ہے جس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر مقابلہ ہو تو مقابلہ دو آدمیوں کے درمیان ہوتا ہے، اگر مناظرہ ہو یہ بھی دو آدمیوں کے درمیان ہوتا ہے، اگر مسابقہ ہو یہ بھی دو آدمیوں کے درمیان ہوتا ہے، اگر مناظرہ ہو دلیل تم بھی دو دلیل ہم بھی دیں گے، مقابلہ ہو مار تم بھی کرو مار ہم بھی کریں گے۔ اسی طریقے سے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات سننا بھی اور حق بات کہنا بھی، اسی کا نام ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ اور چوتھی چیز اللہ نے بیان کیا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی صبر کرنا بھی اور صبر کی تلقین کرنا بھی اور خود صبر کرنا بھی۔ یاد رکھیے ایک چیز کہ صبر کہتے کسے ہیں؟ ہم اور آپ نام سنتے ہیں کہ صبر کرنا، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، صبر نام کس کا ہے؟ صبر کہتے کسے ہیں؟ تو یاد رکھیے جس چیز کی طاقت رہتے ہوئے اللہ کے واسطے اس کام سے رک جانا، اسی کا نام صبر ہے۔ کسی چیز کی طاقت رہتے ہوئے اللہ کے واسطے رک جانا، اسی کا نام صبر ہے۔ مثال کے طور پہ
ایک 10 سال کے بچے کو ایک 25 سال کا نوجوان مار دیا، سر پھوڑ دیا۔ اب یہ 10 سال کا بچہ کہتا ہے جا میں صبر کر لیتا ہوں، اسے صبر نہیں کہتے ہیں۔ وہ 10 سال کا بچہ مار بھی نہ سکتا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اسے صبر نہیں کہیں گے۔ یاد رکھیے گا، اگر 25 سال کا بچہ 10 سال کے بچے کو مار دیا اور وہ 10 سال کا بچہ بولتا ہے ارے جا میں صبر کر لیتا ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، اسے صبر نہیں کہتا۔ اگر تم اسے مارو گے یہ پھر مار دے گا، اسے صبر نہیں کہتے۔ صبر کہتے طاقت ہونے کے باوجود اللہ کے واسطے رک جانا۔ یعنی 25 سال کا بچہ اگر 25 سال کے بچے کو مار دیا، جسے مارا اس کے اندر طاقت ہے، وہ بھی بدلہ لے سکتا ہے، وہ کہہ رہے جا میں اللہ کے واسطے تجھے معاف کر دیتا ہوں، میں جا اللہ کے واسطے صبر کر لیتا ہوں، اسی کو صبر کہتے ہیں۔ یہ مثال کے طور پہ کسی جگہ دعوت میں گئے، پہلی ٹپ نہیں ملی تو ہم کہتے چلو صبر کر لیتے ہیں، دوسری ٹپ میں کھا لیں گے، اسے صبر نہیں کہتے بھائی۔ پہلی ٹپ میں جگہ نہ ملی اس لیے نہیں بیٹھے۔ صبر کہتے کسی طاقت ہونے کے باوجود پیچھے ہٹ جانا اللہ کے واسطے۔ یا اسی طریقے سے ماں باپ نے کچھ بات کہہ دی، صبر کرنا، اسی کا نام کیا ہے؟ صبر، رک جانا۔ یا اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان کیا ارے اپنے ماں باپ کو اف تک بھی مت کہو۔ ہم اور آپ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پڑھتے ہیں اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو۔ کیا ہم نے کبھی جانا اف کہتے کسے ہیں؟ اف کہتے کسے ہیں؟ یا اسی طریقے سے ہم اور آپ بیانات میں سنتے رہتے ہیں، ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ سنے ہوں گے ارے اپنے ماں باپ کو اف تک بھی مت کہو۔ اف کہتے کسے ہیں؟ اف کہتے کسے ہیں؟ یاد رکھیے ایک چیز بتلانا کیا ہے، صبر بتلانا ہے کہ صبر کہتے کسے ہیں۔ خدا کی قسم اگر ہمارے اندر صبر کی کیفیت پیدا ہو گئی اللہ مل جائے گا۔ یاد رکھیے جب کوئی ماں اپنے 2 سال کے بچے کو بتلانا کیا ہے صبر کسے کہتے ہیں، ایک ماں اپنے 2 سال کے یا 1.5 سال کا یا 1 سال کے بچے کو دودھ پلا کر سلا دیتی ہے، اور سلا دینے کے بعد کسی کارن یا کسی وجہ سے وہ بچہ اٹھ جاتا ہے، اور اٹھ جانے کی وجہ سے اس کی رونے کی وجہ سے ماں کے دل میں جو تکلیف ہوتی ہے، ماں سوچتی ہے کہ میرا بچہ کس کارن اٹھ گیا، خدا کی قسم وہ تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ تم ساری زندگی ماں کو کاندھے پر بیٹھا کر طواف بھی کرتے رہ جاؤ، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کس کا حق؟ جو دل میں تکلیف ہوئی ہے کہ میرا بچہ کس کارن اٹھ گیا، وہ جو تکلیف ہوتی ہے کہ میرے بچے کے اٹھنے کی کارن کیا ہے، صرف اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بتلانا کیا ہے کہ بچہ اٹھ گیا، کس کارن اٹھا کوئی معلوم نہیں، شور شرابے کی وجہ سے اٹھ گیا ہوگا، یا مچھر نے کاٹ لیا ہوگا اس لیے اٹھ گیا ہوگا، تو بچے کی رونے کی آواز جو ماں کے کان سے دل میں پہنچتی ہے، اور اس دل میں جو کیفیت ہوتی ہے، خدا کی قسم ساری زندگی اپنے ماں کو کاندھے پر بیٹھا کر طواف کرا دینا پھر بھی اس درد کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو بتلانا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ صبر دیکھیے کسے کہتے ہیں، جب انسان یا ماں باپ جیسے جیسے عمر کو بڑھتے ہیں، جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے، یاد رکھیے جسم کے اندر طاقت بھی ختم ہوتی چلی جاتی ہے، اور دھیرے دھیرے دماغ کی جو یادداشت ہے وہ بھی ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ میں آپ کو بتلا کیا رہا ہوں کہ اف کسے کہتے ہیں اور صبر کسے کہتے ہیں، وہی بتلانا چاہ رہا ہوں میں۔ اف کسے کہتے ہیں؟ جیسے جیسے ماں باپ بڑھاپے کی اور میں جاتے ہیں، جسم کی طاقت ختم ہوتی چلی جاتی ہے، اور دماغ کے اندر جو سوچنے کی طاقت ہوتی ہے، یادداشت جو ہوتی ہے، وہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب ماں باپ ایک دم بڑھاپے کی اور چلے جائیں، جسم کے اندر بالکل طاقت نہ ہو، دماغ کے اندر سوچنے کی طاقت نہ ہو، اٹھ کر کچھ کرنے کی طاقت نہ ہو، اس باپ کا بیٹا یا اس باپ کی بیٹی یا اس ماں کا بیٹا یا اس ماں کی بیٹی راتوں میں اٹھ کر اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے،
راتوں میں اٹھ کر اپنے باپ کا کپڑا چینج کرتا ہے کہیں میرے باپ کے جسم پر کوئی گندگی تو نہ ہو، صبح اٹھ کر خود کھانے سے پہلے اپنے باپ کو کھلاتا ہے، خود برش کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو کراتا ہے، ساری چیز کراتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا آپ کے باپ کے حلق سے، آپ کے ماں کے حلق سے کوئی دانہ نہیں جا سکتا، آپ کو جوس پلانا ہوگا۔ ہم اور آپ جوس پلاتے ہیں، اگر جوس کی بھی حالت نہ ہو، ہم اور آپ کوئی دانہ منہ کے اندر چبا کر خود چباتے ہیں، اس کے بعد ڈالتے ہیں، ساری چیز اپنی ماں باپ کے لیے خود کرتے ہیں۔ پھر اگر کوئی مہمان آتا ہے، میرا باپ یا میری ماں اس مہمان سے کہتا ہے کہ میرا بیٹا بیٹی مجھے دیکھتا نہیں ہے، یہ بات جب کوئی بیٹا بیٹی سنتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے اپنے ماں کی اتنی خدمت کی، میں نے اپنے باپ کی اتنا خدمت کی، لیکن میری ماں یا میرا باپ میرا نام تک نہیں لیتا۔ اس چیز کو برداشت کرنے کا نام ہی کفر، اسی کو برداشت کرنا ہوگا۔ ہم نے اپنے ماں کے لیے رات کو جاگا، ہم نے اپنے باپ کے لیے دن کو ساری چیزیں چھوڑ دی، ہم نے اپنے باپ کے لیے صاف ستھرا کپڑا پہننا چھوڑ دیا، ہم نے سب چیزیں چھوڑ دی، پھر بھی میرا باپ مہمان کے سامنے میری شکایت کرتا ہے، میری ماں میرے باپ مہمان کے سامنے میری شکایت کرتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے دیکھتا نہیں، میری بیٹی مجھے دیکھتا نہیں۔ ارے یہ سوچ لو میرا باپ ہے، یادداشت چلا گیا، اس چیز کو برداشت کرنے کا نام ہی کفر، اسی کو برداشت کرنا ہوگا۔ سب کچھ دیکھے، ارے راتوں کو جاگے ہیں اپنی نیند خراب کر کے، صبح کو کام کو گئے، گھر سے فون آیا ماں کی طبیعت خراب ہے، باپ کی طبیعت خراب ہے، کام چھوڑ کر گھر کو آئے، باپ کو علاج کروانا ہے، قرضہ لے کر علاج کروائیں، ماں کا علاج کروانا ہے، قرضہ لے کر سب کچھ کرے، لیکن آخری وقت میں میری ماں میری شکایت کرتی ہے، میرا باپ میری شکایت کرتا ہے، آپ کے دل میں یہ نہیں آنا کہ میرے باپ نے مجھ سے شکایت کیا ہے، میرے باپ نے میرے دوستوں سے شکایت کیا ہے، اس چیز کو برداشت کرنا ہوگا، اسی کو کہتے ہیں صبر۔ تو اللہ نے کہا کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تلقین کرنا، یعنی خود بھی صبر کرنا اور لوگوں کو یہ کہنا کہ صبر کرو تب جا کر کے تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ تو پہلی چیز میں نے کہا پہلی چیز، سب سے پہلی چیز جو ہونی چاہیے کامیابی کے لیے، اللہ پر ایمان لانا ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی اور میری بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور میرا کام آنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور میری مرادیں پوری کرنے والا نہیں۔ یہ یقین ہونا، یہ ایمان ہونا اور پختہ یقین ہونا، پختہ ایمان ہونا، اگر ڈگمگا گئے تو اللہ کامیاب نہیں کر سکتا، یقین ہونا۔ اور دوسری چیز وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کرنا، جتنی بھی نیک کامیں ہیں ارے کرتے جائیے، خدا کی قسم اگر راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہو، راستے میں اگر کوئی پتھر ہو جس سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ راستے میں کانٹے ہو، کوئی بائک والا جائے یا کوئی سائیکل والا جائے یا کوئی اور گاڑی والا جائے، اس کے ٹائر میں وہ چبھ سکتا ہے، ٹائر پھٹ سکتی ہے، اس چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ اور یاد رکھیے قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا، اللہ کہے گا ارے تو نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا تھا، جا میں تجھ سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دیتا ہوں۔ اس لیے نیکی جتنی بھی چھوٹی ہو اسے کر لینا چاہیے۔ تو اللہ نے بیان کیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک کام کرنا۔ تیسری چیز کیا تھی؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کہنا بھی اور حق بات کرنا بھی، کہنا بھی اور سننا بھی۔ اگر کوئی آپ کو حق بات کہتا ہے، آپ کہتے ہیں میں نے سنتا، مجھ سے بڑا عالم کوئی ہے ہی نہیں، تم کون ہوتے ہو مجھ سے بات کرنے والا، میرے سامنے تم کچھ بھی نہیں۔ حق بات جو بھی کہے وہ سننا ہے، اور اگر آپ کے اندر حق بات معلوم ہے اس سے کہنا بھی ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے کہ خود صبر بھی کرنا اور دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہنا۔ میں نے سمجھایا کہ صبر کسے کہتے ہیں، یعنی طاقت ہونے کے باوجود، اپنے اندر صلاحیت ہونے کے باوجود، اپنے اندر قوت ہونے کے باوجود، اپنی بازو میں طاقت ہونے کے باوجود اللہ کے واسطے رک جانا،
ارے جا میں اللہ کے واسطے تجھے معاف کر دیتا ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، اسی کا نام صبر ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ نے کئی جگہ بیان کیا ان اللہ مع الصابرین، ارے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے بیان کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والے کو خوشخبری دے دیجیے۔ یہ کیا ہے؟ صبر۔ ہم کام کریں اللہ کے واسطے کام کریں گے، تکلیف ہوگی، اللہ کے واسطے رک جانا، اسی کا نام کیا ہے؟ صبر ہے۔ اللہ ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سبوں کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے۔ اللہ ہم سبوں کو جب موت کا وقت آئے ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ اللہ ہم سبوں کو جب تک زندہ رکھے نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سبوں کو بھی حق بات کہنے، حق بات سننے، صبر کرنے اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔